قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سلطنت عمان کے وزیر خارجہ کو ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کی۔ یو این ٹریبونل نے رفیق حریری قتل کے مقدمے کے ایک اہم منحرف کو حملے کا سرغنہ قرار دیا۔ اندرون شام میں ایک بم دھماکے میں روسی فوج کا ایک میجر جنرل قتل اور دیگر 3 زخمی۔ اور مالی کے صدر فوجی بغاوت کے بعد مستعفی اور حکومت اور پارلیمنٹ تحلیل۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جناب بدر بن حمد البوسعیدی کو سلطنت عمان کا وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں عمان کے نئے وزیر کی کامیابی اور دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی و فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ نے ان کے بھائی سابق وزیر یوسف بن علوی کے نام بھی ایک پیغام ارسال کرتے ہوئے سفارتی کوششوں کے لیے کی گئی ان کی جد و جہد کو سراہا، جنہیں خلیج اور خطے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کا دورہ طرابلس اور لیبیا کے اہلکاروں سے ان کی ملاقاتیں قطر کے اس کردار کی تصدیق کرتی ہیں جن سے لیبیا کی فوج کی طرف سے سیکورٹی اور استحکام کو مضبوط کرنے والی ان کی صلاحیتوں کی حمایت کرنا مقصود ہے۔ قطر پیٹرولیم نے انگولا کی قومی آئل کمپنی سوناگول اور ٹوٹل کے ساتھ ایک معاہدے سے رجوع کیا ہے جس کے تحت بلاک 48 میں 30% کی شراکت ہوگی جو انگولا کے گہرے پانیوں میں واقع ہے۔ خبر کے مطابق یہ بلاک لوور کانگو بیسن میں ایک اندازے کے مطابق لوانڈا کے شمال مغرب میں 400 کلومیٹر اور سویو تنصیبات کے مغرب میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کے اطراف پانی کی گہرائی اوسطاً 2500 میٹرز بیان کی گئی ہے۔ واضح ہے بلاک 3600 مربع کلومیٹر کے ایریے کو ڈرل کرنے کی صلاحیت کے اہل ہے۔ توقع ہے کہ سال 2020-21 کی ڈرلنگ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر کام کرے گا۔ قطری سفیر برائے پاکستان شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی تاکہ دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ مفاد کے دیگر امور کا جائزہ لیا جا سکے۔ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر شیخ محمد بن حمد آل ثانی نے قطر میں عوام سے وزارت عوامی صحت کی سماجی دوری بنائے رکھنے، فیس ماسک پہننے اور ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونے سے متعلق سفارشات پر سختی سے عمل درآمد کا اصرار کیا۔ قطر ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں یومیہ مصدقہ معاملات کی تعداد 200 سے کم ضرور ہو گئی ہے، تاہم کچھ لوگوں نے احتیاطی تدابیر اور انسدادی اقدام کو ہلکے میں لینا شروع کیا ہے۔ نتیجے میں سوشل گیدرنگ زیادہ ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ نئے کنفرمڈ یومیہ کیسز کی تعداد ایک مرتبہ پھر 300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ شیخ محمد آل ثانی نے ویکسینیشن کے تعلق سے واضح کیا کہ قطر نے متعدد ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے تاکہ ویکسینز کے تیار ہوتے ہی ان کی بڑی تعداد کو محفوظ کر لیا جائے۔ وزارت صحت کی طرف سے کل منگل کے روز اعلان کیا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی وبا کا شکار 267 مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 1,12,355 ہو گئی۔ خبر کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے والے 293 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ قطر میں کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے احتیاطی اقدام اور تدابیر کامیاب رہی ہیں، جس کی وجہ سے انفیکشن کی یومیہ تعداد میں مسلسل کمی اور شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بیان میں عوام الناس سے احتیاطی اقدام پر عمل پیرا ہونے کا اصرار کیا گیا تاکہ وائرس کے عدم پھیلاؤ پر کنٹرول بنا رہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
دنیا بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کا شکار مریضوں کی تعداد 22 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,79,000 بتائی جاتی ہے۔ اسی دوران آسٹریلیا نے کورونا وائرس ویکسین کی سپلائی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک سودا کر لیا ہے، جسے آکسفورڈ یونیورسٹی تیار کر رہی ہے اور جسے ایسٹرازینیکا کی طرف سے منظوری درکار ہوگی۔ ادھر جنوبی کوریا نے مارچ مہینے کے بعد کورونا وائرس سے متاثرہ یومیہ کیسز میں سب سے زیادہ اضافے کی رپورٹ دی ہے۔ یو این ٹریبونل نے ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ دھڑے کے ایک رکن کو لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے لیے قاطع یا گنہگار ٹھہرایا ہے، جو سال 2005 میں ایک بم حملے میں مارے گئے تھے۔ جج مسٹر ڈیوڈ رے کا کہنا تھا کہ ٹرائل چیمبر اس بات سے مطمئن ہے کہ استغاثہ نے سالم جمیل عیاش کے خلاف عائد تمام چارجز کو ثابت کیا ہے۔ ادھر مرحوم حریری کے بیٹے، جو خود بھی لبنان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، نے اس فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے عزم کیا ہے کہ جب تک گنہگاروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزارت ثقافت و کھیل اور قطر فنڈ برائے ڈیولپمنٹ کی طرف سے ایک خصوصی پروجیکٹ پر عمل آوری کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد ترکی، اردن اور لبنان میں واقع کیمپوں میں منتشر ہونے والے شامی بچوں کے لیے نالج اور پڑھائی سے متعلق سرگرمیوں کی حمایت کرنا ہے۔ واضح رہے، یہ پروجیکٹ قطر فنڈ برائے ڈیولپمنٹ کے انیشیٹو ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے 7 ملین قطری ریال کی خطیر رقم مختص ہے، جو شامی عوام کی انسانی ضروریات کی حمایت سے متعلق قطر کی گہری دلچسپی اور بین الاقوامی و علاقائی تنظیموں کی شراکت میں شام کے مستقبل کو سنوارنے میں تعلیم اور نالج کے کردار کی تصدیق کرتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی کا واحد پاور پلانٹ ایندھن کی کمی کے سبب بند ہو گیا ہے۔ غزہ کو ایندھن مہیا کرانے والی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں انرجی سپلائی کو یومیہ 3 تا 4 گھنٹے کم کرنا پڑے گا۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شام میں روسی فوج کے قافلے کی راہ میں ایک بم پھٹنے کے نتیجے میں روس کا ایک میجر جنرل ہلاک اور دیگر 3 سروس مین زخمی ہو گئے۔ روس کے صدر مسٹر ولادیمیر پوتن اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون نے ٹیلی فون پر لیبیا اور بیلاروس کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور مالی کے صدر مسٹر ابراہیم کیتا نے کل منگل کے روز فوجیوں کے ذریعے حراست میں لیے جانے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ ٹیلی ویژن پر اپنی تقریر میں مسٹر کیتا نے یہ بھی کہا کہ وہ حکومت اور پارلیمنٹ تحلیل کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اقتدار میں رکھنے کی خاطر خون کی ایک بھی بوند بہائی جائے۔ اس اعلان سے چند گھنٹوں قبل ہی ملک کے صدر اور وزیر اعظم سیسے کو باغی فوجیوں کی جانب سے حراست میں لے کر ایک فوجی کیمپ منتقل کیا گیا تھا۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سلطنت عمان کے وزیر خارجہ کو ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کی۔ یو این ٹریبونل نے رفیق حریری کے قتل کے مقدمے کے ایک اہم منحرف کو حملے کا سرغنہ قرار دیا۔ اندرون شام میں ایک بم دھماکے میں روسی فوج کا ایک میجر جنرل قتل اور دیگر 3 افراد زخمی، اور مالی کے صدر فوجی بغاوت کے بعد مستعفی اور حکومت اور پارلیمنٹ تحلیل۔ یہ قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری